تیسرا پارہ ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 232۔ اس آیت میں زمانہ جاہلیت کی ایک اور رسم کو اللہ نے توڑا ہے۔ جاہلیت میں ایک رسم یہ تھی کہ عورت کی شادی صرف ایک مرتبہ کرتے، اس کا شوہر فوت ہو جاتا یا اسے طلاق ہو جاتی، دوسری مرتبہ شادی کرنے کو معیوب سمجھتے تھے، عیب دار سمجھتے تھے اور اپنی عزت کے خلاف سمجھتے تھے، اور دوسری شادی کو عورت کے لیے بھی وہ ذلت اور رسوائی سمجھتے تھے۔ شریعت نے اس رسم کو توڑا ہے کہ چاہے عورت کا شوہر فوت ہو جائے یا اسے طلاق ہو جائے، عدت گزرنے کے بعد وہ عورت دوسری جگہ پہ بلا کراہت نکاح کر سکتی ہے۔ اس کی اولیاء کو، اس کے وارثین کو اللہ نے خطاب کرتے یہ بات فرمائی ہے کہ ان کو روکنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ عورت دوسری جگہ پہ نکاح کرے، لیکن کچھ شرائط ہیں، ایسے شتر بے مہار بھی نہ بنی پھرے، جہاں مرضی ہے اڑ کر چلی جائے، لیکن روکنے کا حق نہیں ہے۔ یہ اسی طرح رسم ہے جس طرح آج ہمارے پنجاب میں، پنجاب کے اس علاقے میں خصوصیت سے یہ بڑی رسم ہے کہ عورت دوسری شادی نہیں کرنی دیتی ہے مرد کو۔ اس وقت عورت کو دوسری شادی نہیں کرنے دیتے تھے، اب عورتیں ہمارے اوپر غالب آ گئی، اب عورت مرد کو دوسری شادی نہیں کرنی دیتی، یہی اس کی رٹ ہے۔ جب تک میں ہوں تو پھر دوسری تو نہیں آ سکتی، ہاں میں نہیں رہوں گی تو پھر آ جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ تیرے مرنے کی دعا کریں، تو مرے ہماری جان چھوٹے تب دوسری آئے گی۔ یہ بھی جہالت ہے، سن رہے ہو؟ ہاں، خیال کرائے جھگڑا نہ بن جائے گھر جا کے، آج وہ سادہ مسئلہ بیان کیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، نکاح کرو جو تم تلاش کرو عورتوں میں سے، مثنا و ثلاثا و رباع، اللہ نے 2 سے شروع کیا ہے۔ کتنے سے شروع کیا ہے؟ 2 سے۔ سارے بولے یہاں تو بولو نا، پھر دیکھی جائے گی۔ 2 سے اللہ نے شروع کیا ہے۔ چلو نیٹ پہ بھی کام چل رہا ہے، کچھ تو سن بھی رہی ہوں گی نا، فیس بک پہ جو سن رہی ہیں وہ خدا سے ڈریں اور اللہ کے قانون کے اوپر عمل کریں۔ اللہ کہتے ہیں فَانْكِحُوا، امر کا صیغہ ہے، مَا طَابَ لَكُم، نکاح کرو جو تمہیں پسند ہیں، مِنَ النِّسَاء، عورتوں سے، مثنا 2 و ثلاثا 3 و رباع اور 4۔ تو اللہ نے شروع بھی 2 سے کیا ہے، اور بیوی کہتے نہیں دوسری نہیں آ سکتی۔ کیوں نہیں آ سکتی ہے؟ قرآن نے جب اجازت دی ہے، 4 تک اجازت ہے، 2 بھی ہو سکتی ہیں، 3 بھی ہو سکتی ہیں، بیک وقت 4 تک اجازت ہے، یہ بیک وقت کی بات ہے۔ اگر اسی طرح دنیا سے رخصت ہوتی جائیں تو 4 سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، چوتھی گئی ایک اور کر لے، 4 پھر پوری کر لے۔ جو ہے نا ایک، اس کو تو اللہ نے مجبوری کی جگہ پہ رکھا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اگر انصاف نہیں کر سکتا ہے یا طاقت نہیں، مالی قوت بھی تو ہو نا، کھلانا پلانا تو بھی ہے، نہ نفقہ دینا ہے، سکنا دینا ہے، رہائش دینی ہے، طاقت نہیں
تو پھر آخری جو ہے آپشن وہ یہ کہ ایک کر لو. یہ تو آخری درجہ ہے. ہم نے آخری درجے کو پڑھ لیا، پہلے سارے درجوں کو چھوڑ دیا. اسی وجہ سے عورتیں ہمارے اوپر دلیر ہو گئی ہیں. اب کہتی ہیں کہ ڈر تو پہلے ہی گیا تھا، ایک سے آگے میں نہیں جاؤں گا، تو اب ہم آپ کو جانے بھی نہیں دیں گے. پھر خیر سے جلتی کے اوپر پانی ڈالا ہے، تیل ڈالا ہے حکومت نے. وہ کہتی ہے، حکومت کہتی ہے پہلے سے اجازت لو پھر دوسرا نکاح کرو. جو پہلی اجازت نہیں دیتی دوسرا نکاح کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے. یہ بھی شریعت کے خلاف قانون ہے. کوئی اجازت کی ضرورت نہیں شریعت کے اندر. مرد خود مختار ہے. اگر وہ گھر کا ماحول ایسا بنا کر رکھے کہ اسے دوسری شادی کرنے کی ماحول ہی نہ بننے دے، چلائی رکھے کام کو. لیکن یہ جو ہے پابندیاں لگانا حکومت کا یا بیوی کا کہ دوسری شادی تو کر ہی نہیں سکتا ہے، یہ قانون یہ بات شریعت کے قانون کے خلاف ہے. یہ رسم ہمارے اندر پھیل چکی ہے اور اس رسم کو توڑنا چاہیے. ماشاءاللہ کون کون تیار ہیں توڑنے کے لیے؟ جی چلو پھر میں آپ ہی توڑ دیں گا. ہاں جی چلو جی، جہاں توڑنی ہے وہ تو توڑے نا. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اللہ کہتے ہیں جب تم عورتوں کو طلاق دے بیٹھو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور ان کی عدت بھی گزر جائے. ہو جو کیا کام، چلو معاملہ بن گیا ہے، ٹوٹ ہی گیا ہے نکاح، طلاق ہو ہی گئی ہے. فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور ان کی عدت بھی گزر گئی ہے. فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، مت روکو تم ان عورتوں کو، أَن يَنكِحْنَ کہ وہ آگے نکاح کریں، أَزْوَاجَهُنَّ اور شوہروں سے، إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ جب وہ عورت اور دوسرا شوہر آپس میں راضی بازی ہو جائیں تو پھر تمہیں روکنے کی اجازت نہیں ہے، انہیں آگے نکاح کرنے دو. اسی میں دونوں خاندانوں کی عزت ہے. اسی میں دونوں خاندانوں کی کیا ہے؟ لیکن شریعت نے کہا، قرآن نے کہا بالمعروف، شریعت کے قانون کے دائرے کے اندر وہ عورت دوسرا نکاح کرے، شریعت کے قانون سے باہر نکل کر نہیں. یہ جو نس کر چلی جاتی ہے نا، یہ شریعت کا کوئی قانون نہیں ہے، یہ ان کا اپنا گھڑا ہوا ہے. پہلی بات تو یہ کہ شریعت کے قانون میں عورت دوسرا نکاح کرنا چاہتی ہے، کفر کے اندر نکاح کرے، قبیلے کے اندر، قوم کے اندر. جٹ ہے تو جٹوں کے اندر کرے، جو کمی ہے تو کمیوں کے اندر کرے، عوان ہے تو عوانوں کے اندر کرے، پٹھان ہے تو پٹھانوں کے اندر کرے. جو اس کی برادری ہے، برادری کے اندر اسے نکاح کرنے کا اختیار ہے، برادری سے باہر نہیں. اگر کوئی بیوی، کوئی عورت جو ہے برادری سے باہر نکاح کرتی ہے تو پھر اس کے اولیاء کو توڑنے کا اختیار ہے، وہ توڑوا سکتے ہیں، کیونکہ اس نے شریعت کے قانون کے خلاف کیا ہے. دوسری بات کہ جو اس کا مہر ہو وہ مہر مثلی سے کم نہ ہو. جو اس کی قوم میں اس کے ہم عصر عورتوں کا مہر ہے اس سے کم مہر نہ ہو. مہر کو بھی عرب کے اندر خصوصیت کے اندر عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اور مہر کے اندر عورت کی عزت سمجھی جاتی تھی. جتنا مہر زیادہ ہوتا اتنی عورت کی عزت زیادہ ہوتی تھی. پر ہمارے معاشرے کے اندر تو مہر کو کوئی حیثیت نہیں دی جاتی. تو اگر اس کے ہم نسل عورتوں کا مہر ہے 1,00,000 روپیہ اور اس نے جس جگہ پہ نکاح کر دیا 10,000 روپے کر دیا ہے، تو یہ بھی جو قوم ہے عورت کی اس کو عیب سمجھتی ہے کہ ہماری عورت اتنی ہولی آ گئی ہے، اتنی ہلکی آ گئی ہے کہ 10,000 کے اندر آپ نکاح کر کے لے گئے ہیں، یہ کوئی مہر نہیں ہے. انہیں نکاح توڑنے کا اختیار ہے یا مہر بڑھانے کا اختیار ہے، مہر پورا کرا دے. اس لیے جو شریعت کا قانون ہے اس قانون کے دائرے کے اندر عورت اپنا نکاح آگے کرنا چاہتی ہے تو اس کی اولیاء کو، اس کا باپ زندہ ہے تو باپ، جو بھائی ہیں تو بھائی، یا عورت چاہے اولاد والی ہے، بیٹے اس کے جوان ہیں، تب بھی ان کو روکنے کا اختیار نہیں ہے. شریعت کے قانون کے اندر وہ آگے نکاح کر سکتی ہے.
ذالک یوعظ بہ، اللہ کہتے ہیں یہ وصیت کی جا رہی ہے، یہ حکم جاری کیا جا رہا ہے کن لوگوں کے لیے؟ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو تم میں سے اللہ پہ ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ اس قانون کو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو۔ ذالکم ازکیٰ لکم، اس قانون میں تمہارے لیے بہت بڑی ستھرائی پڑی ہے، وَأَطْهَرُ، اور بہت بڑی پاکیزگی پڑی۔ ازکیٰ بھی اس میں تفصیل کا صیغہ ہے، اور اطہر بھی، ایک طہارت پاک ہونا، ایک بہت بڑا پاک ہونا، سب سے زیادہ پاک ہونا، ایک صفائی، ایک اعلیٰ درجے کی صفائی۔ اللہ کہتے ہیں تمہارے لیے بھی اسی میں پاکیزگی ہے، عورت کے لیے بھی اسی میں پاکیزگی ہے، اور دونوں خاندانوں کے لیے اسی میں کیا ہے؟ پاکیزگی ہے۔ اگر آپ اس کو آگے نکاح نہ کرنے دیں اور اس سے کوئی گناہ ہو پڑے تو پھر کون سی عزت رہے گی؟ پھر کوئی عزت رہے گی؟ جو نکاح کے اندر ہوگی تو پھر دونوں خاندانوں کے لیے کیا ہے؟ عزت ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں جو تمہیں قانون بیان کر رہا ہوں اس میں دونوں خاندانوں کے لیے عزت پڑی ہے۔ ذالکم ازکیٰ لکم وَأَطْهَرُ، اور اسی میں پاکیزگی ہے، ستھرائی ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، جس بات کو تم سمجھتے ہو کہ ہمارے لیے عیب ہے کہ عورت دوسرا نکاح کرے، جس بات کو تم سمجھتے ہو کہ یہ ہمارے لیے عیب کی بات ہے، اللہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں اس بات کو، وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے ہو۔ میں جو کہہ رہا ہوں عیب نہیں ہے، میں جو کہہ رہا ہوں تمہارے لیے اس میں پاکی کھڑی ہے، میں جو کہہ رہا ہوں تمہارے اس میں ستھرائی کھڑی ہے، تو اللہ زیادہ جاننے والے، زیادہ سمجھدار ہیں، یہ بندہ زیادہ سمجھدار آ گیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میری بات کو مانو، اسی میں تمہارے لیے عزت ہے کہ عورت کو دوسرا نکاح کرنے سے روکنا نہیں چاہیے۔ ہاں اگر کوئی عورت اپنی جگہ پہ نہیں کرنا چاہتی ہے، اس کی عمر ایسی آ گئی ہے، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکی ہے، نہیں کرنا چاہتی ہے، یا اولاد اس کی جوان ہو گئی، یہ سمجھتی ہے کہ بس مجھے سنبھالنے والے ہیں، بیٹے میرے ہیں، میں نہیں نکاح کرنا چاہتی، تو اس کی مرضی ہے، نہیں کرنا چاہتی تو زور بھی کوئی نہیں ہے، لیکن اگر کرنا چاہتی ہے تو روکنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اس رسم بد کو اللہ تعالیٰ نے توڑا ہے اسلام کے اندر آ کر، تاکہ عورت کے اوپر کسی قسم کا ظلم نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین۔